جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لوگوں کے دلوں کے اندر بتوں کی نفرت کو بٹھا رہے تھے، لات و عزا کی نفرت کو ان کے دلوں کے اندر بٹھا رہے تھے، حبل و منات کی نفرت کو لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا رہے تھے، بتوں کی محبت کو ان کے دلوں سے نکال رہے تھے، دنیا کے اندر جو بھی ہوگا اللہ سے ہوگا اس کا یقین لوگوں کے دلوں میں بٹھا رہے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے حالات آئے۔ جو آپ کے دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو آپ کے رشتہ دار تھے وہ بھی دشمن بن گئے، آپ کا چچا تھا وہ بھی آپ کا سخت سے سخت دشمن بن گیا، آپ پر پتھر برسانے لگا، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس جا کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بات ان کے دلوں میں بٹھاتے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بٹھاتے، تو اس کے بعد میں جا کر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ان کا چچا ابو جہل، ابو لہب، یہ جا کر لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو پیدا کرتے۔ تو جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت و تبلیغ کے کام کو پھیلا رہے تھے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کام کے وقار کو، ان کی اہمیت کو بٹھا رہے تھے، تو ویسے دشمنان اسلام، کفار مکہ ایسے اس کام کو بگاڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر محنت کرتے، رات بھر محنت کرتے، مگر دشمنان اسلام سیکنڈوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری محنت کو پر پانی پھیر دیتے تھے۔ ایسا لگتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر گویا ان لوگوں کے لیے ان کی دشمنی کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا زیادہ سمجھا رہے ہیں، جتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو بدلا رہے ہیں، اتنے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ اللہ کے رسول کے مخالفین پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ اس کام کو روکنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ آخرکار بہت ساری محنت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابہ کی مختصر سی جماعت تیار ہوئی، مگر ان صحابہ پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ جو ہی لوگوں کو معلوم ہوتا، دشمنان اسلام کو معلوم ہوتا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے، اللہ پر اس نے ایمان لایا ہے، تو صحابہ پر اتنا زیادہ ظلم ہوتا، بعض صحابہ کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کسی کے سینے پر چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، کسی کے جسم پر کوڑے مارے جاتے تھے، اتنی تکلیفیں تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو شروع کیا تو شروع کے تقریباً 4-5 سال ایسے گزرے کہ اس صحابہ کے اندر تکلیف کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ مکی زندگی مکمل صحابہ کی زندگی مکمل ظلم کو برداشت کرنے میں گزری ہے، ظلم کو سہنے میں گزری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ مجھ پر بھی تکلیف ہو رہی ہے، لوگ مجھ پر آ کر میرے چہرے پر تھوکتے ہیں، کبھی تو مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنون ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اتنا زیادہ لوگوں کو بہکا رہے تھے، اور خود بہکا نہیں رہے تھے، بلکہ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے، صحابہ کی جو جماعت تھی، ان کو اتنا زیادہ نشانہ بنایا گیا کہ بعض صحابہ کو پھانسی دی گئی، بعض صحابہ کے گھر بار کو اجاڑ دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتنا تکلیف محسوس ہوئی، اتنی مشقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، فاصبر علی ما یقولون، کہ اللہ کے رسول، اے میرے محبوب، میں نے جو تمہیں کام دیا ہے یہ بہت اہم کام ہے، اس کام کی خاطر لوگوں پر حالات آئیں گے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، ظلم و ستم کے پہاڑ پر توڑے جائیں گے، لوگ الگ الگ باتیں تمہارے سامنے کہیں گے، لوگ الگ الگ بکواسیں تمہارے سامنے کریں گے، مگر تمہارے لیے حکم یہ ہے فاصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہے لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم صبر کرو۔ فاصبر علی ما یقولون، ان کے کہی ہوئی باتوں سے دل رنجیدہ نہ کریں بلکہ ان کی کہی ہوئی باتوں پر صبر کریں۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ تو صبر کرنا ہے۔ دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پانچوں نمازوں کو اسی آیت کے ذریعے سے فرضیت نازل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بات اس بات کا حکم ہوا فاصبر علی ما یقولون کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، کار نبوت کرتے ہوئے ہم پر حالات آئیں گے، مصیبتوں کے پہاڑ آئیں گے، ظلم و ستم کے پہاڑ آئیں گے، پہلا کام یہ کرنا ہے فاصبر علی ما یقولون کہ لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دینا ہے بلکہ اللہ کا حکم مان کر اس پر صبر کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کیا مراد ہے؟ آپ اگر تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر تسبیح سے مراد نماز ہے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کرو۔ کب نماز ادا کرنا ہے؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ یہاں دو نمازیں ثابت ہوگی، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، وقبل غروبها، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے ایک نماز ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز۔ ایک ہے فجر کی نماز اور ایک ہے عصر کی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان دو نمازوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے انہی دو نمازوں کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ جبکہ فرض نمازیں 5 ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ ان پانچوں نمازوں میں اللہ نے صرف 2 نمازوں کا سب سے پہلے تذکرہ فرمایا، ایک فجر کا تذکرہ اور ایک عصر کا تذکرہ۔ اس کو مقدم کرنے کی، پہلے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 نمازیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں 2 نمازیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز میں آدمی بڑی گہری نیند میں ہوتا ہے، اپنی میٹھی نیند میں ہوتا ہے، مگر جب اس کو اللہ کی یاد ستاتی ہے، اللہ کا خوف جب اس کو ستاتا ہے تو آدمی اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے مسجد کو آتا ہے۔ تو گویا آدمی پر بہت سخت ہوتا ہے، مشکل رہتا ہے، مگر سب کو برداشت کر کے مسجد میں آنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کی خاطر نمازیں ادا کرنا، یہ آدمی پر مشکل اور دشوار گزرتا ہے، اس کے باوجود نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری نماز اللہ تعالیٰ نے جو دوسری نماز کا تذکرہ فرمایا، عصر کی نماز کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ کیوں اللہ نے اس کو بھی کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ عصر کی نماز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک کاروبار کا وقت ہوتا ہے، گاہکوں کا وقت ہوتا ہے، بزنس لوگوں کا، یہ ان کی تجارت کا وقت ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر، اپنے بزنس کے، اپنی تجارت کے وقت کو قربان کر کے آدمی اگر اللہ کے خاطر اللہ کے گھر میں آ رہا ہے اور اس کی خاطر نمازیں ادا کر رہا ہے تو آدمی کے دل پر سخت اور دشواری گزرتی ہے کہ میں اپنی تجارت کو، اپنے بزنس کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر آیا ہوں، تو آدمی پر دشوار گزرے گا۔ اس کے باوجود آدمی پر دشوار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا تذکرہ فرمایا۔ تو 5 نمازوں میں 2 نمازیں تو ثابت ہو گئی، فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل، اور رات کے حصے میں کون سی نمازیں آتی ہیں؟ 2 نمازیں آتی ہیں، ایک مغرب کی نماز، ایک عشاء کی نماز۔ تو اس آیت کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مغرب اور عشاء کی نماز کو فرض فرمایا۔ ومن آناء اللیل فسبح اطراف النہار لعلک ترضی، کہ مغرب کی نماز کو بھی پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز کو بھی پڑھنا ہے، کہ حالات آئیں گے نمازوں کے ذریعے سے صبر کا دامن مضبوط کرنا۔ تو گویا 4 نمازیں تو ثابت ہو گئی، فجر ثابت ہوئی، عصر ثابت ہو گئی، مغرب کی نماز ثابت ہو گئی، عشاء کی نماز ثابت ہو گئی اس آیت کے ذریعے سے۔ اب بچی ظہر کی نماز ہے۔ اس آیت کریمہ کا اگلا ٹکڑا اللہ نے فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اطراف النہار، دن کا درمیانی حصہ۔ اب دن کا درمیانی حصہ
وہ ظہر کی نماز کا وقت جب سورج بالکل درمیان میں آنے لگتا ہے، پھر سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے، تو یہ دن کا درمیانی حصہ ہے، یہاں پر بھی نماز پڑھنا ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ کہ ظہر کی نماز کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کو ثابت کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور حکم یہ دیا کہ صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو اس پوری آیت کے ذریعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ دو چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، اس نبیوں کے کام کو کرتے ہوئے لوگوں پر حالات آئیں گے، لوگوں پر مصیبتیں آئیں گے، پریشانیاں لوگوں پر آئیں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں کہیں گے، لوگ طرح طرح کی بکواسات کریں گے، مگر مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے فاصبر علی ما یقولون، اس پر صبر کرنا ہے اور اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ اپنے کام میں کیسے لگنا ہے؟ لوگوں کو نماز کی ترغیب دینا ہے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، حالات کیسے بھی آئے صبر کا دامن تھام کر لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس نمازوں کے ذریعے سے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ میرا کام تو اس تک دین کو پہنچانا ہے، اس کے دل کے اندر ہدایت کو پہنچانا، اس کی زندگی کے اندر ہدایت کو لانا، یہ تیرا کام ہے۔ تو نمازوں کے ذریعے سے اس مومن بندے کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک تو صبر کا حکم دیا، ایک نمازوں کا حکم دیا ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کا تھوڑا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اللہ کے ان دو حکموں پر ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے کانوں میں مسجد کی آواز آتی ہے، اذان کی آوازیں ان کے کان میں پڑتی ہیں کہ ان کا ایمان اتنا ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو کھینچ کر مسجد میں لائے۔ بہت سے لوگ مسجد میں مؤذن کی آواز سن کر بھی چلے جاتے ہیں، مگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، میں جملہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ابھی صبح کی نماز کے لیے بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لاتا، تو ہمارا ایمان ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں کیسے لے جائے؟ تو جس ایمان پر سہارا لے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں جنت میں لے جائے۔ ایک مثال ہے کہ آدمی فٹ بال کو پیروں سے اتنا مارتا ہے، کبھی اس کے پیر سے اس کے پیر میں جاتا ہے، اس کے پیر سے اس کے پیر میں آتا ہے، تو وہ بال ہی ایسا ہے کہ اس کو پیروں سے مارا جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کوئی وزن چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر تو ہوا بھری رہتی ہے، اس کے اندر تو خلا رہتی ہے، ہر کوئی اس کو مارتا ہے، ہر کوئی پیر اس کو لگاتا ہے۔ وہی اگر فٹ بال کے اندر اگر لوہا بھر دیا جائے، کوئی مضبوط چیز بھر دی جائے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو پیر سے مارے۔ ٹھیک ایسا ہی آج مسلمانوں کا حال ہے۔ آج میرے اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کھوکھلا ہو کر رہ گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا بے حس ہمارا ہو گیا۔ آج دنیا کے کوئی بھی آدمی آتا ہے تو اسلام کو نشانہ بناتا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے، مسلمانوں کے قرآن کو نشانہ بناتا ہے، مسلمانوں کی معزز نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو نشانہ بناتا ہے، ان کے اسلام کو نشانہ بناتا ہے۔ اس لیے کہ خود مسلمانوں کی دلوں کے اندر ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اتنا مستحکم نہیں ہے کہ جسے ہونا چاہیے۔ خود ہمارے دلوں کے اندر ایمان کھوکھلا ہو گیا ہے، تو ہر آدمی آ رہا ہے اسلام کو نشانہ بنا ہے۔ وہی اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط اور مستحکم ہو جائے، جیسا ایمان حضرت صحابہ کے اندر تھا، اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی سپر اور طاقت بھی اسلام کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے آج کی تفسیر سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کام کو کرنا ہے، اور اس کام کو کرتے ہوئے جب ہم پر حالات آئیں گے، مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر جب ٹوٹیں گے، لوگ الگ الگ باتیں کہیں گے، ان تمام باتوں کو الگ رکھ دیں اور صبر کے ساتھ اس کام میں لگے۔
اور دوسرا کام جو کرنا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اس لیے کہ جس آدمی کی زندگی میں نماز نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں ایمان ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ یہ آدمی اپنے آپ کو کافروں کے درجے میں داخل کر دے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر جس نے نماز کو چھوڑا، فقد کفر، تو وہ اپنے آپ کو کافروں کی شمار میں شامل کر دے۔ اس کے عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو خود کی بھی فکر کریں، اپنے گھر بار کی، اپنے معاشرے کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں، اور خود بھی نمازوں کی پابندی کریں، اور اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں احباب کو اور اپنے معاشرے والوں کی بھی نماز کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، پنج وقت نمازیں اللہ کا حکم مان کر زندگی عطا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔